لاہور جلسے میں شرکت کی دعوت کا نشان، مریم نواز کی جی ٹی روڈ پر ریلی، کہتی ہیں 13 دسمبر کو لاہور بتا دے گا کہ جعلی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ لاہور بولتا ہے تو پورا پاکستان بولتا ہے، ہمارے کارکنوں کو جلسوں میں کرسیوں کی ضرورت نہیں، لاہور جلسے کا آغاز آج ہی سے کر دیا ہے، مریم نواز کا مختلف مقامات پر خطاب۔ لاہور کا جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا، حکمرانوں کا جانا ضروری، یہ جمہوری نہیں فاشسٹ حکومت ہے، پی ڈی ایم ڈٹ گئی، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ملتان میں جلسہ روکنے کی کوشش کی مگر جلسہ ہوا، قمر زمان کائرہ بولے لاہور کا جلسہ تاریخی ہوگا، استعفوں کے بیان پر قائم ہیں، مناسب وقت کا انتظار ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے وزارت داخلہ کو مراسلہ بدنیتی قرار دے دیا، کہتے ہیں عسکری ونگ اور رضاکار میں فرق ہوتا ہے، رضاکار انصار الاسلام کے ہیں جو جے یو آئی کا دستوری ونگ ہیں، رضاکار الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہیں، رضاکار جے یو آئی فے کے دستور کا حصہ ہے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کی مریم نواز پر کڑی تنقید، کہتے ہیں آر یا پار کی باتیں کرنے والوں کے مقدر میں تخت نہیں جیل ہے، اپوزیشن اگلے 3 سال تک اپنے سیاسی نصیب پر صبر کریں، پی ڈی ایم 2018 کے عوامی فیصلے کی نفی نہیں کر سکتی، یہ اقتدار سے محروم متاثرین کا اجتماع ہے، غیر منتخب لوگوں کا منتخب نمائندوں پر استعفے کے لیے دباؤ ڈالنا جمہوریت نہیں ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں آدھے مفرور ہیں اور آدھے ضمانتی، مگر بعض استعفیٰ لینے کی کرتے ہیں، پی ڈی ایم کی شناخت کرپشن زدہ ٹولے سے زیادہ کچھ نہیں، لوٹ مار کے سوال پر کانپتی ٹانگیں ہاٹ ٹاک میں پوری دنیا دیکھ چکی، ڈھٹائی سے کرونا پھیلاؤ کا باعث بننے والے عوام کے لیے خطرہ ہیں۔ فردوس عاشق خوان کہتی ہیں پی ڈی ایم کو وزیر اعظم کے استعفے سے اپنے استعفے تک کا سفر مبارک ہو، لندن میں بیٹھا مفرور شخص اور اسمبلی سے باہر بیٹھے مولانا فضل الرحمان پریشان ہیں، استعفے دینے کا شوق ضرور پورا کریں، حکومت کہیں جانے والے نہیں، اپوزیشن کا لاہور کا جلسہ ملتان جلسے کی طرح ناکام ہوگا، راج کماری کے نیزوں کی جھرمٹ میں حکومت کو دھمکیاں دے رہی ہے۔ خیبر ٹیچنگ اسپتال میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے مالی امداد دینے کا فیصلہ، ابتدائی تحقیقات کے بعد 7 افراد کو معطل کر دیا گیا، تفصیلی رپورٹ 5 روز میں آ جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ناجائز طریقے سے دولت کمانے والوں کو معاشرے میں تسلیم کرنا بدقسمتی، کرپشن اور منشیات سے پیسہ بنانے کا نقصان معاشرے کو پہنچا، منشیات کے کینسر کے خلاف جنگ شروع کریں گے۔ اپیکس کمیٹی پنجاب کا اجلاس، ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے پر اظہار تشویش، حکومتی اقدامات پر مینو ان عمل درآمد کرانے کا فیصلہ، معاشی سرگرمیاں جاری رکھی جائیں گی، ہنگامی اقدامات پر غور، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان کا کورونا سے نمٹنے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی سے کورونا کی دوسری لہر بے قابو، مزید 37 مریض انتقال کر گئے، اموات 8,398 ہو گئی، مزید 3,795 افراد میں کورونا کی تشخیص، مریضوں کی تعداد 4,20,294 ہو گئی، 3,56,542 مریض صحت یاب، 55,354 زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 15,43,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 6,75,00,000 ہو گئی، امریکہ میں 2,89,000، برازیل میں 1,77,000، بھارت میں 1,41,000، میکسیکو میں 1,10,000، روس میں 43,600، فرانس میں 55,155 اور سعودی عرب میں 6,000 اموات۔ سابق صدر آصف زرداری کی طبیعت ناساز، میگا منی لانڈرنگ کیس میں طبی بنیاد پر حاضری سے استثناء کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ سابق صدر آصف زرداری کو گرنے سے سر میں چوٹیں آئیں، 22 نومبر کو اسپتال میں دوبارہ داخل کروایا گیا،
درخواست کے ساتھ میڈیکل رپورٹس بھی منسلک۔ پاکستان اسٹیل ملز کے ملازمین سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ انتظامیہ نے بھی مزید 50% برطرفیوں کی اجازت دینے کے لیے رجوع کر لیا۔ دیکھنا ہوگا کیا کورونا کے دوران اتنے بڑے پیمانے پر برطرفیاں کی جا سکتی ہیں۔ عدالت کے ریمارکس، سماعت 6 جنوری تک ملتوی۔ عبدالحفیظ شیخ کابینہ کمیٹی کے سربراہ نہیں ہو سکتے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ عدالت نے 25 اپریل 2019 کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کی تشکیل غیر قانونی قرار دے دی۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں میگا کرپشن مقدمات کو سائنسی انداز میں منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ نیب نے مقدمات کو تیزی سے نمٹانے کے لیے 10 ماہ کا عرصہ مقرر کیا ہے۔ معیاری گریڈنگ نظام کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ نیب کا تعلق کسی سیاسی گروہ سے نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے عباس پور کی رہائشی دونوں بہنیں آزاد کشمیر انتظامیہ کے حوالے۔ دونوں نے ایک روز قبل غلطی سے LOC پار کر لی تھی، جہاں بھارتی فوج نے پکڑ لیا تھا۔ احتساب عدالت لاہور میں رمضان شوگر ملز ریفرنس کیس کی سماعت۔ عدالت کی جانب سے شہباز شریف کو حاضری سے استثناء، حمزہ شہباز پیش ہوئے۔ احتساب عدالت نے 3 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے۔ عدالت نے نیب کے گواہوں کو شہادتوں کے لیے طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت 17 دسمبر تک ملتوی۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں نارووال سپورٹس سٹی کمپلیکس کی سماعت۔ نون لیگی رہنما احسن اقبال احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ احسن اقبال پر فرد جرم کرنے کے لیے 22 دسمبر کی تاریخ مقرر۔ عدالت نے نارووال سپورٹس سٹی کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ نیوزی لینڈ میں پاکستان اسکواڈ کی 12ویں روز کی کورونا ٹیسٹنگ کلیئر ہو گئی۔ آئسولیشن چھوڑنے کی اجازت۔ 6 اور 9ویں روز کو کورونا کیس رپورٹ ہونے والے 2 ارکان آئسولیشن پوری کریں گے۔ مینیج آئسولیشن چھوڑنے کے بعد اسکواڈ اور کورونا SOPs لاگو نہیں ہوں گے۔ آخری ہیلتھ چیک اپ کل ہوگا۔ کونسٹون میں T20 اور ٹیسٹ سیریز سے قبل ٹریننگ ہوگی۔ اٹلی میں مونزا موٹر ریس فرانس کے سباستین اوگرا نے جیت لی ہے۔ سباستین اوگرا نے 7ویں بار ورلڈ چیمپئن شپ کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر لیا۔ اسٹونیا کے اوٹانک ریس میں دوسرے اور سیزن میں تیسرے نمبر پر رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل رودے گلیونیانی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ وہ نیویارک کی تاریخ کے سب سے بہترین میئر بھی ہیں اور امریکہ کے کرپٹ ترین انتخابات کو بے نقاب کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کورونا ٹیسٹ سے متعلق کوئی جواب نہیں دیا۔ بھارت میں کسانوں کا احتجاج 11ویں روز بھی جاری۔ حکومت اور کاشتکاروں کے درمیان مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ کسانوں نے منگل کے روز بھارت بھر میں پہیا جام ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ افغان صوبے کندہار کی پولیس ہیڈ کوارٹر پر خودکش بمبار نے بارود سے بھری کار ٹکرا دی۔ دھماکے کے فوری بعد کار میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ حکام کے مطابق دھماکے میں 24 افراد زخمی ہوئے ہیں، جس میں پولیس چیف بھی شامل۔ برطانیہ میں کل سے بڑے پیمانے پر کورونا ویکسین لگانے کا آغاز۔ ویکسین کو سٹور کرنے کے لیے -70 سے -80 درجہ حرارت درکار۔ برطانوی میڈیا کے مطابق لندن کے کوروڈون یونیورسٹی اسپتال نے بھی ویکسین حاصل کی ہے۔ ہوئے اور برطانیہ نے فائزر کمپنی کو کورونا ویکسین کی 4 کروڑ خوراکوں کو آرڈر دے رکھا ہے۔ پہلے مرحلے میں 8 لاکھ خوراکیں موصول۔ ترکی کی دفاعی صنعت میں ایک اور بڑی کامیابی، مقامی طور پر تیار کردہ ہیلی کاپٹر کے انجن کی تقریب رونمائی۔ صدر طیب اردوان کا ویڈیو لنک سے خطاب، کہا ترکی ہیلی کاپٹر کے انجن مقامی سطح پر تیار کرنے میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ قریب میں ترکی کے وزیر دفاع، وزیر ٹیکنالوجی اور مسلح افواج کے سربراہوں نے بھی شرکت کی۔
تھائی لینڈ میں سیلاب نے تباہی مچا دی. سیلاب کی زد میں آ کر 13 افراد جاں بحق, متعدد زخمی. گھروں میں پانی داخل ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا. ہزاروں لوگ گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کرنے پر مجبور. ایران میں بارشوں نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا. مختلف صوبوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری. پورے ملک میں اب تک 7 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. سڑکیں اور گھر تالاب کا منظر پیش کرنے لگے. خبر ایجنسی کے مطابق لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. محکمہ موسمیات نے 2 روز میں ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی. مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک کے مغربی اور بالائی علاقوں میں داخل ہوگا. گلگت بلتستان کشمیر سے پہاڑی مقامات پر برفباری متوقع. پشاور، اسلام آباد، سیالکوٹ اور لاہور میں بارش کا امکان.